अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम जिस किताब का तारफ़ लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो है यूसुफ़ ज़ैदान का नावल इज़्ज़ाज़ील। यूसुफ़ ज़ैदान का ताल्लुक़ मिस्र की सरज़मीन से है। सोहाज में पैदा हुए और फिर इस्कंदरिया मुंतकिल हो गए। वहाँ से फ़लसफ़े में ग्रेजुएशन की और एमए की सतह पर सिकंदरिया यूनिवर्सिटी से अब्दुल करीम अल जैली पर मकाला लिखा और फिर 1989 में उन्होंने इस्लामी फ़लसफ़े पर पीएचडी की डिग्री हासिल की और फिर दरस व तदरीस से वाबस्ता हुए। सिकंदरिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने मखतूता शनासी का जो शोबा था उसकी सदारत की कमान संभाली और मखतूता शनासी में उन्हें ख़ास कुदरत हासिल है। वहाँ पर डॉक्टर इस्माइल सिराजुद्दीन के साथ उनके इख्तिलाफ़ात हुए तो वो वहाँ से अलग हो गए। उन्होंने मुतअद्दिद मौज़ूआत पर अपनी कुतुब लिखी हैं जिसमें इस्लामी फ़िक्र है, तसव्वुफ़ है और इसके अलावा मखतूता शनासी के अलावा उनकी किताबें मौजूद हैं। उन्होंने 6 नावल अब तक तख्लीक़ किए हैं और उनका एक अफ़सानवी मजमूआ भी मौजूद है। इज़्ज़ाज़ील उनका एक ऐसा नावल है जो 2008 में जब छपा तो उसने आलमगीर शोहरत हासिल की। बहुत जल्द इसको 2009 में अरबी जो फ़िक्शन है उसके ज़ुमरे में बुकर प्राइज़ से भी नवाजा गया। फिर इसका अंग्रेज़ी तर्जमा भी हुआ जो 2012 में ग़ालिबन इसकी इशाअत हुई और उसी अंग्रेज़ी तर्जमे को मद्देनज़र रखते हुए इसे उर्दू के कालिब में नदीम इकबाल ने ढाला है। ये 2019 में आज के रिसाले 107 में शाया हुआ है। इज़्ज़ाज़ील का जो तर्जमा है वो नदीम इकबाल ने किया जो सिंध कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। बुनियादी तौर पर तो कोटरी से हैं लेकिन कराची में एक मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट सतह पर तालीम देते हैं। फ़िक्शन से दिलचस्पी रखते हैं और ख़ास तौर पर वो फ़िक्शन जिसका ताल्लुक़ अरब की सरज़मीन से है वहाँ से उन्हें बतौर ख़ास दिलचस्पी है। यही वजह है कि उन्होंने ज़ैदान के नावल को उर्दू में तर्जमा किया है। नावल एक तारीख़ को अपना मौजू बनाता है और ख़ास तौर पर चौथी और 5वीं सदी ईस्वी में जो ईसाईयत की सूरत हाल थी वहाँ पर और जिस शिद्दत के साथ वो लोगों को काफिर करार दे रहे थे और वो लोग जो उनके अक़ीदे पर मौजूद थे वही दुरुस्त थे। यही वजह है कि उनके दरमियान आपस में मुख्तलिफ़ जो चर्च थे उनके दरमियान मुखासमत थी। इसमें जो किरदार दिखाए गए हैं जैसे सिरल का किरदार है, नस्तूर का किरदार है या हिपातिया का किरदार है या हाइपेशिया भी जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, ये तारीख़ी किरदार हैं। और इन किरदारों को पेश करने के लिए जो मरकज़ी किरदार ज़ैदान ने तश्कील दिया है वो हीबा का किरदार है जो तख़य्युलाती है और फिर इसके अलावा एक जो ज़िमनी किरदार हैं वो भी ज़ैदान के तख़य्युल की पैदावार हैं। जो इसका बयानिया है या इसको बयान करने की जो तकनीक उसने इस्तेमाल की है वो इस तरह से है कि एक मखतूता दरियाफ़्त हुआ है 1997 के लगभग एक पादरी को जो खुदाई कर रहे थे हलब और इसकी जो गिरदोनवाह के इलाक़े हैं आसार क़दीमा में, तो वहाँ पर एक मखतूता दरियाफ़्त हुआ और उस मखतूते को जो बहुत कदीम है और आर्मीनियाई ज़ुबान में लिखा हुआ है और इसका ताल्लुक़ चौथी और 5वीं सदी ईस्वी से है, जो एक राहिब हीबा की सवाने उम्री या आप बीती कह लें वो लिखी हुई है। उसने उसको आर्मीनियाई ज़ुबान से अरबी में मुंतकिल किया और फिर कुछ इस तरह के ख़यालात उस आप बीती के अंदर मौजूद हैं उस हीबा राहिब की कि अगर उनको पब्लिश किया जाए या इशाअत के मरहले से गुजारा जाए तो इससे एक
فساد کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، خیالات غیر ممنوع خیالات اس کے اندر موجود ہیں، سو اس کو وہ ٹرانسلیٹ کر کے پھر ایک دفعہ بند کر دیتا ہے، اور پھر بعد ازاں پھر سے اس کی ڈسکوری ہوتی ہے تو ایک مترجم اس کو ترجمہ کر رہا ہے، اور ہیبا کا جو کردار ہے وہ ان مخطوطوں کے ذریعے، جن کی تعداد اس میں 30 بتائی گئی ہے، وہ ان کے ذریعے سامنے آتا ہے۔ بنیادی طور پر تاریخی دستاویز میں ہیبا کی کہانی کے ذریعے اس عیسائیت کے پردے کو چاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو ایک مذہبی طبقہ اس دور میں عوام پر اور اپنے مخالفین پر روا رکھے ہوا تھا۔ وہی صورتحال آج بھی ہمیں جب ہم 21ویں صدی میں موجود ہیں اور 2021-22 میں موجود ہیں، تو یہاں پر بھی وہی شدت پسندی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اس طرح ایک طرح کا یہ ناول جو ہے وہ ہمارے موجودہ عہد کے ساتھ ریلیونٹ ہو جاتا ہے، اور وہ صورتحال جو 1500 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ پہلے وہاں موجود تھی، تو وہی صورتحال اب بھی یہاں موجود ہے۔ ہیبا کا تعلق جو ہے وہ آسمان سے ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ پیگن ہے، یعنی غیر اہل کتاب ہے، اور وہ ایک عیسائی عورت سے شادی کر لیتا ہے، لیکن پھر جس طرح کی صورتحال اس دور کے اندر موجود ہے اور تیزی کے ساتھ عیسائی شدت پسند ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہوں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے، اور اس کی ماں کسی اور کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ پھر وہ وہاں سے اخمیم ایک شہر میں چلا آتا ہے، وہاں وہ ایک پادری سے تعلیم حاصل کرتا ہے، بپتسمہ لیتا ہے، پھر راہب بنتا ہے، اور طبابت یا جو طب ہے اس کی طرف اس کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اخمیم سے سکندریہ کا سفر طے کرتا ہے۔ اسکندریہ ایک بڑا شہر ہے، اور اس عہد کے اندر عیسائیت کا گڑھ بھی ہے، اور وہاں جب وہ پہنچتا ہے تو عجیب طرح کے تجربات سے وہ گزرتا ہے۔ وہاں اس کی ملاقات ایک عورت سے بھی ہوتی ہے، اوکتاویہ نامی، جو اس کو جنس کے تجربے سے گزارتی ہے۔ پھر وہاں رہ کر وہ مختلف کتب کا مطالعہ کرتا ہے، جو اس عورت کے جو آقا ہے، اس کی لائبریری ہے، اس کے پاس غیر ممنوعہ کتب ہیں، لیکن وہ عورت شدت پسند اتنی ہے عیسائیت کے لحاظ سے کہ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو عیسائی ہے اور راہب ہے، تو وہ اس کو گھر سے نکال دیتی ہے۔ اسکندریہ سے پھر ایک نیا سفر اس کردار کا شروع ہوتا ہے، اور سفر اور جنسی عمل کے تجربے کے دوران وہ جس روحانیت کے یا باطنی تجربوں سے گزر کر اس کی ذہنی اور نفسیاتی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، وہ اس کے ذریعے، اس ناول کے ذریعے اس نے دکھائی ہیں۔ اسکندریہ سے پھر وہ یروشلم آتا ہے، اور پھر ایک بڑا طبیب بن جاتا ہے، اس کی ملاقات نستور سے ہوتی ہے، اور پھر ناول کے آخر پر اسے ایک اور محبت بھی ہوتی ہے جو مارتھا سے ہے، اور مارتھا کی محبت جب اس سے ہوتی ہے تو وہ ایک حقیقی محبت ہے، وہ اس سے شادی نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اب راہب ہے اور ایک مشہور طبیب ہے، اور وہ اسے چھوڑ کر پھر چلی جاتی ہے، اور یوں ایک عزازیل، ایک شیطانی قوت جو ہے وہ اس کے اوپر غالب آ جاتی ہے، اور اس عزازیل کا کردار اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنی آبیتی، اپنے تجربات جو ہے وہ رقم کرے اور لکھے اور اپنا کیتھارسس کرے، اور وہ اس کے آبسیشن میں آ کر یہ ساری باتیں جو وہ محسوس کر رہا تھا اس دور کے اندر اس نے رقم کی ہیں۔ اس کردار کے ذریعے ظاہر ہے کہ یوسف زیدان نے اس دور کے جو مذہبی طبقہ ہے، خاص طور پر عیسائیوں کا، اس کے اوپر گہرا طنز اور چوٹ کی ہے۔ ایک ناول پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ حضرات یا وہ لوگ جن کا مطالعہ عیسائیت کے حوالے سے اور خاص طور پر 4 اور 5ویں صدی عیسوی کی جو صورتحال ہے کرسچینٹی کی، اور کس طرح سے پیگنز اور اس کے اندر جو کردار ہے ایک عالمہ کا، ہے پیشیا کا، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسے فلسفے کی ترویج کر رہی ہوتی ہے جو عیسائیت پر سخت قسم کا کرٹیسزم کرتا ہے۔ مثلاً وہ قدیم
فلاطینوس کا جو فلسفہ ہے، پلاٹینس، اور اس فلسفے میں جو ایمینیشن کا تصور ہے، اس میں جو تثلیث بیان کی گئی ہے ذات احد کی، عقل کی اور روح کی، اس تثلیث کو شاید وہ کمپیریزن کر رہی تھی عیسائیت کی، جو وہاں کے کرسچنس کو اور خاص طور پر وہاں کے جو اسقف ہیں، اسقف اعظم، اس کو یہ منظور نہیں تھی، تو سرل نے اس کے خلاف ایک مہم چلائی اور لوگ جذباتی اور جنونی ہوئے اور اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ بہرحال یہ ناول آج کی جو شدت پسندی ہے اس کے ساتھ آ کر یہاں پر ریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود ہم اتنے روشن خیال اور دوسروں کے جذبات کو اور احساسات کو کا احترام کرنے والے ابھی بھی نہیں ہوئے، اور شاید یہی ناول جو ہے وہ آج کے قارئین کو زیادہ متاثر کر سکے۔ اس کا تعارف ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، باقی اب جب اس ناول کو پڑھیں گے تو زیادہ اور باریکیاں اور جو زیدان کہنا چاہتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ بہت شکریہ۔